بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی، اور اس ریٹ پٹیشن میں یہ کہا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ جو ہے وہ حکومت کا موقف سننے کے بعد اثر نو جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ اب جو وفاقی حکومت ہے اس نے قومی اسمبلی میں لوکل باڈی الیکشن جو ہے اسلام آباد کا، اس کے جو باڈی ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں، قانون سازی کی ہے۔ اور وہ یہ قانون سازی تھی کہ اسلام آباد کی جو پہلے یونین کونسل تھیں وہ تھیں 101، اور نیا جو ترمیم اس میں کی گئی اس میں جو ہے یونین کونسل کی تعداد بڑھائی گئی اور 125 کر دی، یعنی کہ علاقہ جات کو جو ہے وہ چھوٹا کر کے یونین کونسل بڑھا دی۔ گورنمنٹ کا یہ موقف تھا کہ اس سے جو ہے وہ جو یونین کونسل بڑی تھی یا لوگوں کو جو دور دراز سفر کر کے یونین کونسل میں جانا پڑتا تھا تو وہ شارٹ انہوں نے کیے ہیں تاکہ جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا ہو سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب مثال کے طور پہ اگر اسلام آباد کے جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، اچھا ایک اس میں انہوں نے کیا کہ جو میئر کا انتخاب ہوگا وہ براہ راست عوام کے ووٹوں سے ہوگا، اور جب یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو فنڈ جو ہیں ریلیز کیے جاتے ہیں وہ 101 یونین کونسل میں جو ہے وہ فنڈ ریلیز کیے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے اگر دیتے ہیں فی یونین کونسل تو 101 یونین کونسل میں 1 لاکھ روپے آئے گا، اور اگر یونین کونسل بڑھ گئی ہیں 125 ہو گئی ہیں تو اگر 1 لاکھ روپیہ جائے گا تو وہ زیادہ یونین کونسل میں جائے گا، اور علاقے کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت بہتر انداز سے ہو سکتی ہے۔ حکومت کا یہ موقف تھا۔ اب یہ قانون سازی کرنے کے بعد جو اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ اناؤنس کی تھی اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر کو جو ہے وہ الیکشن کروانے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ حکومت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ گئی، وہاں پہ یہ ساری سماعت ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ اثر نو جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جائزہ لے، فیصلہ کرے حکومت کا موقف سننے کے بعد۔ اب الیکشن کمیشن نے جب حکومت کا موقف سنا اور اس کے بعد انہوں نے 31 دسمبر کو جو الیکشن ہونے جا رہے تھے وہ ملتوی کر دیے کہ جو ہے وہ 3-4 ماہ لگ جائیں گے کیونکہ حلقہ بندیاں ہوں گی، وہ سارا پروسیس ہوگا۔ اچھا اس میں جو ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی دو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے رجوع کیا، وہاں پہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ریٹ پٹیشن فائل کی کہ یہ جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، الیکشن جو ہے وہ 31 دسمبر 2022 کو ہونے چاہیے۔ اچھا اس پہ وہاں پہ یہ ساری سماعت ہوئی، بحث ہوئی۔ اب بحث ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک دن پہلے یعنی کہ 18 کو جو ہے وہ 30 تاریخ کو جمعے والے دن یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ارباب محمد طاہر جسٹس ہیں جی، انہوں نے فیصلہ دیا کہ آپ فوری طور پہ انتخابات کل کروا دیں۔ اچھا الیکشن کمیشن نے انتخابات نہیں کروائے۔ اب یہاں پہ بڑی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی تھی، اچھا جو بھی فیصلہ آتا ہے ہائی کورٹ کا وہ تمام پولیٹیکل پارٹی کے تمام ہر پاکستانی شہری یہی کہتا ہے کہ ان کا فیصلہ جو ہے سر آنکھوں پہ ہم احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اظہار رائے جو ہے اس پہ قدغن نہیں ہو سکتی، اس پہ توہین عدالت نہیں ہو سکتی۔ اچھا اب یہ جو ججمنٹ آئی ہے، اس سے پہلے جب پٹیشن گورنمنٹ لے کے گئی تھی تو ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی تھی کہ اثر نو الیکشن کمیشن خود سماعت کر کے خود فیصلہ کرے۔ اب اگر اس نے الیکشن کمیشن نے خود فیصلہ کر دیا ہے الیکشن نہ کرانے کا،
تو پھر ہائی کورٹ کا یہ کہنا کہ اب الیکشن آپ کروائیں. یا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہائی کورٹ یہ کہہ دیتی بھائی ٹھیک ہے جی حکومت کی درخواست آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی اس کو ہم خود ہی دیکھ لیتے ہیں، الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں جو بھی ہے. جب ہائی کورٹ نے ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کو کہا کہ آپ خود فیصلہ کریں ہیئرنگ کرنے کے بعد، اس نے ہیئرنگ کے بعد جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنایا، اس کے خلاف جو ہے ہائی کورٹ نے پھر فیصلہ دے دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے ظاہر ہے یہ عدالتی نظیر ہے، اس سے ہم بطور لا کے طالب علم بھاگ نہیں سکتے، عدالتی نظیر ہے. لیکن فیصلوں کا ہم نے اس طور پر بھی دیکھنا ہے کہ آیا ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ اس کا عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے. اب اگر 101 جو ہیں پولنگ اسٹیشن یونین کونسل ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا ہر یونین کونسل میں اگر 5 یا 6 یا 7 گاؤں ہیں، پولنگ اسٹیشن ہیں بہت سارے، تو یہ حکومت کے جو تھا وہ تھا کہ 1000 پولنگ اسٹیشن ہے غالباً. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1000 پولنگ اسٹیشن میں کم از کم بھی جو ہے وہ زیادہ نہیں تو 7 سے 8 آدمی ہوتے ہیں جو الیکشن کرواتے ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ہفتے والے دن اور اتوار 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ پورے ایجوکیشن کے جو ڈپارٹمنٹ ہے کہ بھئی آپ نے ہوم اسٹیشن نہیں چھوڑنا. پھر تھی دسمبر کی چھٹیاں، ٹیچر جا چکے تھے، اور یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ رات شام 5 بجے کا آنا کہ جناب صبح آپ الیکشن کروا دیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاسبل نہیں تھا، یہ ہو نہیں سکتا تھا الیکشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پولنگ اسٹیشن کے عملے کو جو 7 آدمیوں پہ کم و بیش مشتمل ہے ان کو انٹیمیٹ کرنا ہے کہ آپ نے پہنچنا ہے. پریزائڈنگ افیسر نے آنا ہے الیکشن کمیشن، وہاں سے اس نے بیلٹ باکس بیلٹ پیپر مٹیریل وہ لے کے ایک ڈرائیور گاڑی لے کے جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے اس کو اس نے ہوم اسٹیشن پہ جانا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا پھر پولیس کی نفری ہے، پھر رضاکار 2-3 ہوتے ہیں اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، ہلکا پٹواری ہوتا ہے، یونین کونسل کا سیکٹری بھی ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد رینجرز کی الگ جو ہے وہ نفری ہے. اچھا پھر ان جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کو پھر دن کا کھانا بھی سرو ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا یہ سارا بندوبست کرنا اور یہ چند گھنٹوں میں، ٹھیک ہے جی، یہ ناممکن تھا، اور الیکشن کمیشن نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ وہ اس کے بس میں نہیں تھا. اچھا اب الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ میٹنگ بھی کی. فوری طور پہ میٹنگ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ فائل کرنے، آئی سی اے ہم اس کہتے ہیں، وہ فائل کرنے گئے. تو وہاں پہ جو معلوماتی سے سینٹر ہوتا ہے جو انفارمیشن وہاں پہ وہ عملہ ہونے کے علاوہ بقایا برانچیں بند ہیں. بھائی ہائی کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم، بھائی جب میڈیا میں یہ بات شام سے چرنی شروع ہو گئی بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں، تو وہ جو دائری برانچ ہے، اگر ہائی کورٹ اپنے ملازمین کو دائری برانچ والوں کو ٹی وی نیوز چلنے کے بعد ٹیلی فون کر کے نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہاں جائیں انٹرا کورٹ اپیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ 2-3 آدمی ہوتے ہیں برانچ میں، تو ہائی کورٹ یہ پرزوم کر لے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 2-4-5 گھنٹوں کے اندر جناب ہزاروں کی تعداد میں عملہ جو پولنگ اسٹیشن پہ پہنچا دے گا، یہ پاسبل نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پہ، ہاں لا کا طالب علم ہونے کی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ظاہری بات ہے فیصلہ ہے، کیونکہ وہ اپیل کر دی گئی ہے اور اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے. اگر ہائی کورٹ، میری رائے میں یہ تھا کہ اگر ہائی کورٹ 1 ہفتے کا ٹائم، 14 دن کا ٹائم، 10 دن کا ٹائم الیکشن کمیشن کو کہہ دی کہ ودن 7 days ودن 10 days آپ الیکشن کروائیں،
تو پاسبل تھا. پھر الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جناب جو ہے وہ اب ہم جو ہے وہ ہمیں ٹائم سٹاف پہنچا نہیں سکتے. لیکن یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو انٹرا کورٹ اپیل بھی تو انہوں نے فائل کرنی ہے. چلیں یہ ایک لیگل ان کی وہ ریمیڈی ہے وہ انہوں نے اویل کرنی ہے یا نہیں کرنی. بہرحال الیکشن کمیشن نے وہ فائل کر دی ہے. تو اس طور پہ یہ جو ہے وہ یہ سارا عمل کیا گیا ہے. اب یہ جو جسٹس صاحب ہیں اب کسی کو ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے کورٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ ایسی بات نہیں ہے. ہر جج کا اپنا ایک لیگل ویو ہوتا ہے وہ اپنا ڈسکلوز کرتا ہے. تو یہ تو جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے ظاہری بات ہے جن کیسز میں عدالتیں جو ہیں وہ دیتی ہیں سزائے موت مرڈر کے کیسز میں دیتی ہیں پراپرٹی کے کیسوں میں فیصلے کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک پارٹی جو ہے وہ ایگری نہیں کرتی جس کے خلاف ہوتا ہے اور اس کو قانون نے رائٹ دیا ہے کہ وہ اوپر اپیل ریویژن جو بھی ریمیڈی اویلیبل ہوتی ہے وہ وہاں جا کے اپنی داد رسی لینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن عام طور پر پورے پاکستان کی جو سیاست ہے جو عام شہری ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد الیکشن کروانا اور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ جو ایکٹ جو ہے جس میں ترمیم کی گئی ہے وفاقی حکومت نے وہ قومی اسمبلی کے میں پاس ہونے کے بعد سینٹ سے پاس ہونے کے بعد وہ اسمبلی چلی گئی ہے صدر پاکستان کے پاس ڈاکٹر عارف علوی کے پاس. اچھا اب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کیا کیا ہے انہوں نے وہ بل واپس کر دیا ہے. یعنی کہ انہوں نے اس پہ جو بل پاس کیا گیا اس پہ دستخط نہیں کیے. یعنی کہ فی الوقت جو ہے وہ 101 یونین کونسل ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا اب جو موجودہ حکومت ہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے گی اور اس میں ودن نو ٹائم جسٹ ایک فارمیلٹی ہوگی اس کو پاس کر کے وہ نافذ العمل ہو جائے گا اور صدر صاحب کے دستخطوں کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر عارف علوی نے جو بھیجا ہے واپس ایکٹ جو سائن نہیں کیے وہ جو ہے وہ دوبارہ منظور ہو جائے گا